میرا نام فرحت ہے اور جب میں 14 سال کا تھا تب غربت نے مجھے بچپن سے پہلے ہی بڑا کر دیا تھا۔ ہم 7 بہن بھائی تھے اور ابو ایک چھوٹی سی دکان پر مزدوری کرتے تھے۔ گھر میں اکثر فاقوں جیسی حالت رہتی تھی، اسی لیے ایک دن ابو نے مجھے شہر کے سب سے امیر آدمی صفدر خان کے بنگلے پر کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ بنگلہ شہر سے تھوڑا ایک سنسان سڑک کے کنارے پر واقع تھا، جہاں رات کے وقت گاڑیوں کی آوازیں بہت کم سنائی دیتی تھی۔ پہلی بار جب میں اس بنگلے کے اندر داخل ہوا تو اس کی خاموشی نے مجھے عجیب سا خوف محسوس کروایا۔ باہر سے وہ محل کی طرح خوبصورت تھا، لیکن اندر ایک اجانی اداسی بے بسی بھری ہوئی تھی۔ بڑے بڑے کمرے، لمبے براندے، دیواروں پر لگی پرانی تصویریں اور ہر وقت چلنے والی ہلکی مدھم روشنی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ گھر زندہ ہو اور خاموشی سے ہر آنے والے کو دیکھ رہا ہو۔ صفدر خان زیادہ تر بیرون شہر رہتے تھے اور بنگلے میں صرف ان کی بیوی تانیہ بیگم رہتی تھی۔ پہلی نظر میں وہ بہت پرسکون اور مذہبی عورت لگی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوئی تھی، جیسے وہ ہر وقت کسی خوف میں زندہ رہی ہوں۔ میرا کام باغ صاف کرنا، دروازہ بند کرنا اور رات کو گھر کے اندر موجود رہنا تھا۔ شروع کے چند دن سب معمول کے مطابق گزرتے، مگر جلدی مجھے احساس ہونے لگا کہ اس بنگلے میں کچھ ایسا ضرور ہے جو عام نہیں ہے۔ ایک رات جب میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں لیٹا ہوا تھا تو اچانک اوپر والے فلور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پورا بنگلہ خاموش تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید بلی ہوگی، مگر پھر کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز آنے لگی، ٹک ٹک ٹک، جیسے کوئی ننگے پاؤں لمبے براندے میں چل رہا ہو۔ میرا گلا خشک ہونے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولا تو باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ براندے کی لائٹ ہلکی ہلکی جل رہی تھی اور بجھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر سیڑھیوں کے اوپر گئی، جہاں سفید کپڑوں میں ایک سایہ چند لمحوں کے لیے کھڑا دکھائی دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے ڈرتے ڈرتے تانیہ بیگم سے اس بارے میں پوچھا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، فرحت، کچھ چیزیں جتنی دور رہیں اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ اسی دن سے مجھے محسوس ہونے لگا کہ اس بنگلے کی خاموش دیواروں کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو شاید میری زندگی بدلنے والا تھا۔ اسی رات سرد ہوائیں غیر معمولی طور پر زیادہ تیز چل رہی تھی۔ بنگلے کے باہر لگے لمبے درخت ہوا کے ساتھ اس طرح ہل رہے تھے جیسے اندھیرے میں کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا، لیکن نیند میری آنکھوں سے بہت دور ہو چکی تھی۔ اوپر والے فلور پر دیکھی گئی سفید سایہ نما عورت بار بار ذہن میں آ رہی تھی۔ گھڑی نے رات کے 2 بجائے تو اچانک پورے بنگلے کی بجلی ایک لمحے کے لیے بند ہوئی اور پھر دوبارہ جل اٹھی۔ اسی لمحے مجھے مرکزی دروازے کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ میری تو جیسے سانس رک گئی۔ میں فوراً اٹھا اور آہستہ سے کمرے سے باہر نکلا۔ پورا برآمدہ سنسان تھا، لیکن دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا، جبکہ سونے سے پہلے میں نے خود اسے بند کیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور پردے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک مجھے لگا جیسے اوپر والی منزل سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے سر اٹھایا تو سیڑھیوں کے پاس تانیہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ آدھے اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ وہ اچانک مڑی اور آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ان کے قدموں کی آواز پورے بنگلے میں گونج رہی تھی، ٹک ٹک ٹک۔ میں نے ہمت کر کے ان کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچا تو پورا فلور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک کمرے کے اندر سے ہلکی نیلی روشنی آ رہی تھی۔ وہ صفدر خان کا ذاتی اسٹڈی روم تھا، جہاں جانے سے سب کو منع کیا گیا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن تجسس خوف سے زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ میں نے آہستہ سے دروازے کے قریب جا کر اندر جھانکا اور میری سانس رک گئی۔ میرے کمرے کے درمیان میں تانیہ بیگم کھڑی تھی، جبکہ دیوار پر لگے بڑے نقشے پر سرخ رنگ کے کئی نشانات بنے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ تھا جس کی نیلی روشنی پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ اچانک انہوں نے جیسے کسی کی آواز سن لی ہو، فوراً پیچھے مڑی۔ میں گھبرا کر دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ چند لمحے بعد کمرے کے اندر سے دھیمی آواز آئی، جو بھی ہے باہر آ جاؤ، میں جانتی ہوں تم یہاں ہو۔ میرا جسم کانپنے لگا۔ میں خاموش کھڑا رہا۔ پھر اچانک پورے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ مجھے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے
اور پھر میرے کان کے بالکل قریب کسی نے سرگوشی کی، فرخت تمہیں یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میرے کان کے قریب وہ سرگوشی سن کر میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، لیکن اندھیرے میں میرے پاؤں ایک میز سے ٹکرا گیا اور زور کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ اگلے ہی لمحے لائٹ دوبارہ جل اٹھی۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو تانیہ بیگم چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ غصے میں نہیں لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے انہیں کسی کے آنے کا ڈر ہو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، فرخت تم نے جتنا دیکھا ہے، اگر وہ صفدر خان کو پتہ چل گیا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ میرا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ابھی تک مجھے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس بنگلے میں کوئی جن سایہ یا پراسرار طاقت موجود ہے، لیکن تانیہ بیگم کے لہجے میں خوف کسی اور چیز کا تھا۔ انہوں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے اپنے قریب بلا لیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ وہ واقعی ڈری ہوئی ہیں۔ انہوں نے دیوار پر لگے نقشے کی طرف اشارہ کیا، جہاں شہر کے مختلف علاقوں پر سرخ نشان بنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے میز پر پڑی کچھ تصویریں اور کاغذات اٹھائے۔ ان تصویروں میں رات کے اندھیرے میں کچھ گاڑیاں دکھائی دے رہی تھی، کچھ اجنبی لوگ اور کئی بند ڈبے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تانیہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور بولی، تمہارے مالک کا اصل کاروبار وہ نہیں ہے جو دنیا کو نظر آتا ہے۔ صفدر خان ایک بہت خطرناک کھیل کھیل رہا ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ صفدر خان شہر کے عزت دار لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بڑے بڑے بزنس تھے، سیاستدان ان سے ملنے آتے تھے اور ہر کوئی ان کی تعریف کرتا تھا۔ پھر آخر ایسا کون سا راز تھا جس نے تانیہ بیگم جیسی عورت کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا؟ تانیہ بیگم نے مجھے بتایا کہ کئی مہینوں سے وہ اپنے شوہر پر نظر رکھ رہی ہے۔ ہر ہفتے رات کے اندھیرے میں کچھ گاڑیاں بنگلے کے پیچھے گیٹ سے اندر داخل ہوتی اور پھر چند گھنٹوں بعد غائب ہو جاتے۔ جب بھی وہ صفدر خان سے اس بارے میں پوچھتی تو وہ غصے میں آ جاتے۔ ایک رات انہوں نے چپکے سے اپنے شوہر کا پیچھا کیا اور تب انہیں پتہ چلا کہ شہر کے باہر جنگل میں ایک خفیہ گودام موجود ہے، جہاں غیر قانونی سامان چھپایا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ کئی راتوں سے میں بھی عجیب گاڑیوں کی آوازیں سنتا تھا، مگر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ تانیہ بیگم نے ایک دراز کھولی اور اس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ نکلا۔ میں ثبوت جمع کر رہی ہوں، انہوں نے آہستہ سے کہا، لیکن مجھے یقین ہے صفدر کو شک ہو چکا ہے کہ میں سب جانتی ہوں۔ ان کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک نیچے پورے بنگلے میں کسی دروازے کے زور سے بند ہونے کی آواز گونجی۔ ہم دونوں چونک گئے۔ تانیہ بیگم فوراً خاموش ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد بھاری قدم کی آواز سیڑھیوں پر سنائی دینے لگی۔ ٹک ٹک ٹک۔ کوئی اوپر آ رہا تھا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا باہر سنائی دے رہا ہوگا۔ تانیہ بیگم نے فوراً کمرے کی لائٹ بند کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہاں پر ایک الماری تھی جس کے پیچھے ہم چھپ گئے۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا، صرف باہر سے آنے والی ہلکی چاندنی کمرے میں پھیل رہی تھی۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے سانس روک لی۔ دروازے کے پاس صفدر خان کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اور آنکھیں شک سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ تانیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی آواز میں خطرناک خاموشی تھی۔ تانیہ بیگم نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا، نیند نہیں آ رہی تھی، بس کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ صفدر خان چند لمحے خاموش رہے، پھر ان کی نظر میز پر پڑے نقشے پر پڑ گئی۔ ان کا چہرہ بدل گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور نقشہ اٹھا لیا۔ یہ تم نے کیوں نکالا؟ ان کی آواز اب پہلے سے زیادہ سخت تھی۔ میں الماری کے پیچھے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اگلے ہی لمحے وہ مجھے پکڑ لیں گے۔ اچانک صفدر خان نے پورے کمرے پر نظر دوڑائی، جیسے انہیں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھنے لگے اور جو ان کے قدم قریب آ رہے تھے میری سانس رکتی جا رہی تھی۔ صفدر خان کے قدم آہستہ آہستہ الماری کی طرف بڑھ رہے تھے اور میرا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگلے چند لمحوں میں سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار موت کا خوف اتنے قریب سے محسوس کیا تھا۔ تانیہ بیگم خاموش کھڑی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی صفدر خان الماری کے قریب پہنچے،
اچانک نیچے سے کسی گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ صفدر خان رک گئے۔ انہوں نے چند لمحے دروازے کی طرف دیکھا، پھر غصے سے بولے میں واپس آ کر بات کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے قدموں کی آواز سیڑھیوں سے نیچے اترتی گئی اور پھر پورا بنگلہ خاموش ہو گیا۔ میں نے لمبا سانس لیا لیکن میرا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تانیہ بیگم نے فوراً دروازہ بند کیا اور کھڑکی سے نیچے جھانکا۔ باہر ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی اور دو آدمی صفدر خان سے بات کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ وقت بہت کم تھا۔ تانیہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا، صفدر اب کسی پر یقین نہیں کرتا، شاید مجھ پر بھی نہیں۔ ان کے لہجے میں ایسا خوف تھا جو الفاظ سے زیادہ گہرا محسوس ہو رہا تھا۔ میں پہلی بار سمجھ رہا تھا کہ انسان کبھی کبھی کسی بھوت یا سائے سے نہیں بلکہ انسانوں کے اندر چھپے اندھیرے سے ڈرتا ہے۔ اس رات کے بعد میری نیندیں ختم ہو گئی۔ بنگلے کی ہر آواز مجھے چونکا دیتی۔ کبھی کھڑکی ہلتی تو لگتا کہ کوئی باہر کھڑا ہے، کبھی برآمدے میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتی۔ میں جتنا اس رات سے دور جانا چاہتا تھا اتنا ہی اس کے اندر کھینچا جا رہا تھا۔ اس رات فجر سے کچھ پہلے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ تانیہ بیگم صحن کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی ہے۔ آسمان پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ سجدے میں گری ہوئی رو رہی تھی۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی لیکن میں سن سکتا تھا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، یا اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے اس ظلم سے نکال دے، میرے دل کو مضبوط کر دے۔ میں خاموشی سے دور کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ اس لمحے پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان جب دنیا کے ہر سہارے سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ تانیہ بیگم جو دن کے وقت بہت مضبوط نظر آتی تھی، رات کے اندھیرے میں اللہ کے سامنے ٹوٹ جاتی تھی۔ ان کی عاجزی دیکھ کر میرے دل کے اندر عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ مجھے اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ وہ کہا کرتی تھی، بیٹا جب انسان ہر طرف سے گر جائے تو اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، سجدے کے ذریعے۔ اس رات میں نے بھی بہت عرصے بعد دل سے نماز پڑھی۔ خوف ابھی بھی میرے اندر موجود تھا لیکن پہلی بار مجھے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے اس اندھیرے سے نکال لے گا۔ اگلے دن بنگلے کا ماحول اور زیادہ عجیب ہو گیا۔ صفدر خان پہلے سے زیادہ غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فون پر کسی سے چیخ چیخ کر باتیں کر رہا تھا۔ شام کو انہوں نے پورے گھر کے نوکروں کو بلا کر سختی سے کہا، آج کے بعد کوئی بھی اوپر والے حصے میں نہیں جائے گا، جو گیا وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ان کی آنکھوں میں کیسی سردی تھی کہ میری روح کانپ گئی۔ رات کو جب سب سو گئے تو اچانک مجھے باہر سے کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت دھیمی تھی، جیسے کوئی دور جنگل میں بیٹھا رو رہا ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کھڑکی کے پاس گیا۔ باہر گھنا اندھیرا تھا، بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ اچانک بجلی چمکی اور ایک لمحے کے لیے میں نے بنگلے کے گیٹ کے پاس سفید کپڑوں میں ایک عورت کو دیکھا۔ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے فوراً پیچھے ہٹ کر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جب دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ اسی دوران میرے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پیچھے دیکھا تو تانیہ بیگم کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، فرحت ڈرو مت، کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان کو اپنے خوف سے زیادہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک آیت پڑھ کر سنائی اور کہا، یاد رکھو جب دل اللہ سے جڑ جائے تو سب سے بڑا خوف بھی چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ اس رات کے بعد میرے اندر کچھ بدلنے لگا۔ پہلے میں صرف خوفزدہ لڑکا تھا، مگر اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اس راز کے پیچھے صرف جرم نہیں بلکہ انسان کی کمزوری، لالچ اور روح کی تباہی چھپی ہوئی ہے۔ صفدر خان دولت کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے کسی کی جان، عزت یا سچائی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسری طرف تانیہ بیگم ہر خوف کے باوجود حق کے لیے کھڑی تھی۔ میں اکثر رات کو چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتا اور سوچتا کہ انسان چاہے جتنا طاقتور بن جائے، آخرکار وہ اللہ کے سامنے بے بس ہے۔ ایک رات میں تہجد کے وقت اٹھا تو بنگلے کے پیچھے حصے سے ہلکی سی روشنی آتی دکھائی دی۔ میں آہستہ آہستہ وہاں گیا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر صفدر خان چند اجنبی آدمیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے بند بریف کیس پڑے تھے اور میز پر ہتھیار رکھے ہوئے تھے۔ میری سانسیں رک گئی۔
انہی لمحوں میں صفدر خان نے اچانک سر اٹھایا اور سیدھے دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی نظریں اندھیرے کے پار مجھے دیکھ چکی ہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ صفدر خان کے چہرے پر ابھرنے والی وہ خطرناک مسکراہٹ آج بھی مجھے یاد ہے، جیسے وہ جان چکا ہو کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرا جسم خوف سے سن ہو گیا۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اچانک میرے پاؤں کے نیچے خشک ٹہنی ٹوٹ گئی۔ آواز سنتے ہی اندر بیٹھے سب لوگ چونک گئے۔ کون ہے وہاں؟ صفدر خان کی کرجدار آواز سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور میں پوری طاقت سے بھاگنے لگا۔ میرے پیچھے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور پورا بنگلہ کسی ڈراؤنے خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ میں دوڑتے دوڑتے بنگلے کے پچھلے باغ میں پہنچا جہاں اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں زمین پر گر گیا۔ پیچھے سے صفدر خان کے آدمیوں کی آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ اس لمحے مجھے لگا شاید میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ پہلی بار مجھے اپنی کمزوری پوری طرح محسوس ہوئی۔ انسان چاہے جتنا بہادر بننے کی کوشش کرے، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جہاں وہ اپنی طاقت، عقل اور منصوبوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ میں بارش میں بھیگی زمین پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں میرے دل سے بے اختیار نکلا، یا اللہ اگر تو میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی کا خوف نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ عجیب بات یہ تھی کہ چند لمحے پہلے جو خوف میرے سینے کو جکڑے ہوئے تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ بارش کی آواز اب ڈراؤنی نہیں لگ رہی تھی بلکہ سکون دے رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے انسان کا اصل سہارا دنیا کی طاقت نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اسی دوران اچانک بنگلے کے سامنے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ ہر طرف روشنیاں پھیل گئی۔ صفدر خان کے آدمی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تانیہ بیگم نے آخر کار تمام ثبوت خفیہ طور پر پولیس تک پہنچا دیے تھے۔ صفدر خان غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ وہ بار بار چیخ رہا تھا، تم سب ختم ہو جاؤ گے، مگر اس کی آواز میں اب وہ طاقت نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ چند لمحوں بعد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ میں دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جس سے سب ڈرتے تھے آج ہتھکڑیوں میں بے بس کھڑا تھا۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ دنیا کی طاقت، دولت، غرور، لالچ، چالاکی سب چند لمحوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لے، وہ اللہ کی قدرت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تانیہ بیگم بارش میں کھڑی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے لیکن ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، جب انسان حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں کچھ دن بعد وہ بنگلہ چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا، مگر میں وہ 14 سالہ کا ڈرا ہوا لڑکا نہیں رہا تھا۔ میں نے اس بنگلے میں صرف خوف نہیں دیکھا تھا بلکہ انسان کی حقیقت دیکھی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ دولت انسان کو طاقت تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں۔ میں نے دیکھا کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ سجدے میں روتا ہوا انسان دنیا کے سب سے طاقتور شخص سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد میری راتیں بدل گئی۔ اب میں اکثر تہجد کے وقت اٹھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا اور اپنے دل کو دیکھتا، اپنے خوف کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ روحانیت کسی پراسرار طاقت کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس کے غرور کو توڑ کر اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ انسان جب تک خود کو بہت بڑا سمجھتا رہتا ہے وہ اندر سے خالی رہتا ہے، لیکن جب وہ اپنی کمزوری مان دیتا ہے تب اس کے اندر حقیقی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ آج 12 سال گزر چکے ہیں۔ کبھی کبھی بارش والی راتوں میں مجھے وہ بنگلہ یاد آتا ہے، لمبے سنسان براندے، آدھی رات کے قدموں کی آوازیں، وہ خوف سے کانپتا ہوا میرا وجود۔ مگر اب ان یادوں سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میں جان چکا ہوں کہ اصل اندھیرا باہر نہیں، انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اصل روشنی صرف اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ طاقت، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں مگر آخر کار تھک جاتے ہیں۔ سکون صرف اسے ملتا ہے جو اللہ پر مکمل بھروسہ کر لے، کیونکہ آج انسان سچے دل سے کہتا ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں اور تو کافی